العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وما كان فضل الله عليك عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے معزز سامعین اور معزز دوستوں، سورۃ النساء کی جو ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. آج میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ. قرآن پاک کی کثیر آیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے. وہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے ہم لوگوں تمہیں علم غیب دے دے. ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے. ایک اور آیات کا ترجمہ ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. حضرات محترم، پہلی آیات بھی اعلان کر رہی ہے رسولوں کی جماعت جو مجتبی ہے، یعنی تمام انسانوں میں سے چن لیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرما دیتا ہے. دوسری آیات بھی اعلان کر رہی ہے رسولوں کی جماعت جو مجتبی ہے، یعنی تمام انسانوں میں سے جو مجتبی ہے. دوسری آیات بھی اعلان کر رہی ہے رسولوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا. میرے معزز سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سیکھا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.